اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ شرعی مسائل کے حوالے سے ہر ہفتے کوئی نیا ٹاپک لے کر آئیں جس پہ گفتگو کریں، آپ کی لائیو کالز شامل کریں اور آپ کو بھی پروگرام میں شامل کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے چوز کیا ہے وہ ہیومن آرگنز کے حوالے سے ہے کہ مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد یا مرنے کے وقت جو وصیت کیے جائیں کہ ہیومن آرگنز دیں، اس پہ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اور اسی میں انشاءاللہ ہم آپ کے لائیو کالز بھی لیں گے، پروگرام میں شامل کریں گے آپ کو۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ جی بہت شکریہ جناب احمد علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ احمد بھائی نے بتایا کہ آج کے جو مسائل ہیں وہ میڈیکلی اعتبار سے اور یعنی جو انسانی اعضاء ہیں وہ کیا جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ مثلا میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں جو ہیں کسی ایسے ضرورت مند کو دے دی جائیں، جی جزاک اللہ۔ یا یہ کہ ایسا شخص جو کہ یعنی اس کو کہتے ہیں دماغی طور پر مر چکا ہے، جس کو کہتے ہیں نا وہ برین ہیمریج وغیرہ ایسا ہو گیا جی، برین ڈیمیج ہو کہ گیا، اب اس کے یعنی بچنے کے امکان نہیں ہے۔ جی بالکل، اگرچہ دل اس کا دھڑک رہا ہے اور یا مصنوعی وہ مشینوں پر اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، زندہ کیا ہوا ہے، لائیو ہے۔ جی تو کیا ایسا شخص جو ہے اس کے اعضاء کسی ایسے شخص کو دوسرے کو لگائے جا سکتے ہیں کہ جس کی زندگی متوقف ہے اس پر، مثلا کوئی دل کسی کا فیل ہو گیا اور مل نہیں رہا کہیں، تو وہ جو شخص ہے جو کہ اسی کنڈیشن میں ہے، کومے میں ہے یا کومے میں ہے، تو کیا اس کے جو اعضاء لیے جا سکتے ہیں؟ چونکہ یقینی حالت ہے جی کہ اب یہ بچے گا نہیں۔ جی جی تو اس میں فقہا کی آراء ہیں۔ جی ایک تو یہ بات ہم بتائیں کہ اگر کوئی شخص وصیت کر جاتا ہے کہ مثلا یہی میرے دل یا گردے یا مثلا آنکھیں جو ہیں وہ میرے مرنے کے بعد کسی وہ آرگنائزیشن جو ہے ان کو دے جاتا ہے یا کسی کہ وہ دے دی جائے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان ایسی وصیت کرتا ہے تو اس کے بعد اگر لیے جائیں تو اس میں بعض فقہا یہ احتیاط کرتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ پھر اس کا دیہ دیا جائے گا۔ جی اچھا، یعنی وہ لیے تو جا سکتے ہیں لیکن اس کا ہدیہ بھی اس ضروری کا دیہ دیا جائے گا۔ جی اچھا، ہدیہ اور دیہ میں فرق ہے۔ بسم اللہ۔ ہدیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی اور خوشی سے کسی چیز کے بدلے یا بغیر کسی چیز کے عوض میں دیا جائے گا۔ دیہ وہ ہوتا ہے کہ جو مقرر ہے شریعت کی طرف سے۔ جی اچھا، جزاک اللہ۔ مثلا جیسے دیہ انسان کا جو ہے جو کسی کو قتل کر دیتا ہے بے گناہ، تو اس کو اگر صلح کرتے ہیں دیہ دینا پڑتا 100 اونٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس طرح سے جو اعضاء ہوتے ہیں نا ڈبل ان کا پھر آدھا ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی کسی نے کسی کی دونوں آنکھیں نکال دی جی تو اس کا بھی دیہ پورا ہوتا ہے، اگر ایک آنکھ نکالی تو اس کا آدھا ہو جائے گا۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کا ایک ہاتھ کا وہ 500 ہو جائے گا، تو یعنی اگر سنگل ہے تو اس کا پورا ہی ہو جائے گا۔ تو دیہ جو ہے نا وہ اور چیز ہے۔ اور ہدیہ مثلا کوئی شخص ہے وہ اپنی زندگی میں جی جیسے کہ لوگ کرتے ہیں بعض گردہ بیچ دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کام اس طرح سے کیا جائے کہ اس کو خرید و فروخت کا ایک ذریعہ بنا لی جائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے کسی اپنے عزیز کو، بھائی کو، کسی کو دیتا ہے تو بشرطے کہ اس کی اپنی زندگی بھی بعد میں وہ خطرے سے متاثر نہیں ہونی چاہیے کہ پھر وہ اس کی موت واقع ہو جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ بھئی اس کی وجہ سے ٹھیک رہے گا اور دوسرے شخص کی بھی زندگی بچ گئی، چونکہ خود زندگی کو بچانا بھی تو ضروری ہے نا۔ بے شک، جہاں ایک انسان کی زندگی لینا پوری انسانیت کا قتل ہے،
اور وہاں کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانا بھی پوری انسانیت کی تحفظ ہے اور بے شک بچانا ہے. بے شک تو لہٰذا اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے. بے شک البتہ وہ کر سکتا ہے جس طرح کرتے نا کہ خون کی بوتلیں دے سکتا ہے کسی کو, جی اس کے بدلے میں پیسے بھی لے سکتا ہے. لیکن یہ اس طرح سے یہ اس کو کاروبار کے طور پر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ یعنی جب کہہ رہا ہے میں دے دوں گا گردہ, تو اگر مثلا وہ دوسرے اعلیٰ آدمی کہتا ہے میں امیر آدمی ہے میں دیا دوں اس کا, وہ جی ڈونیٹ کرتا ہے کچھ چیز, تو دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر قبلہ اسی حوالے سے سوال ہے کہ غربت کے اچھا اگر آدمی غریب ہے اور اس نے اپنی حد الامکان تمام کوششیں کر رہی ہیں نوکری کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, لیکن کسی حوالے سے وہ آگے نہیں بڑھا, لیکن نوبت اس حد تک پہنچ گئی ہے فاقہ شکنی تک یا اس حالت تک پہنچ گئی, تو کیا اس حالت میں وہ خون بیچ سکتا ہے یا اپنا کوئی آرگن, کڈنی یا اس طرح سے کوئی آرگن بیچ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح سے تو یعنی اجازت نہیں نا دیتی شریعت کہ آدمی اب اپنے اعضاء بیچنا شروع کر دے. یعنی خرید و فروخت جس طرح سے عنوان ہوتا کوئی ان چیزوں میں تو یہ چیز نہیں ہے نا کہ جس طرح سے باقی سبزیاں بیچی جا رہی ہیں یا مکان بیچا جا رہا ہے, یہ چیز بالکل صحیح, بالکل تو نہیں ہے نا. جی بالکل. لیکن بہرحال غربت کے ہاتھوں بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کام, مجبور ہوتے ہیں. تو وہی جو بات میں نے کی ہے کہ بھی اگر کوئی واقعاً صاحب حیثیت آدمی ہے اور وہ بھی اس کے لیے بھی جان کا مسئلہ بنا, تو وہ اگر کچھ اس کو دے دیتا ہے اس کے عوض میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور اگر وصیت ایک شخص ہے مرنے سے پہلے اگر وصیت کر دیتا ہے کہ جی میرا گردہ دے دینا مرنے کے بعد, یا میرا دل یا میری آنکھیں دے دیں, تو اس حوالے سے بھی مذہب کیا کہتا ہے؟ جی کہا گیا ہے کہ اگر ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان جو میت ہے اس کا کاٹنا اور اعضاء نکالنا یہ جائز تو نہیں ہے. جی لیکن بعض فقہا اگر کہتے ہیں اگر ایسا کیا جائے تو اس کا دیا دیا جائے. اور وہ دیا کس کو دیا جائے؟ وہ دیا چونکہ کہتے ہیں وہ میت کے ہی کے لیے خرچ کیا جائے گا. یا تو یہ ہے کہ اس کا کوئی قرضہ ہے تو اس سے قرض اتارا جائے, یا یہ ہے کہ اس کے لیے ہی نماز پڑھا دی جائے, حج وغیرہ یا اسی کی طرف سے صدقہ دیا جائے. بالکل. تو یہ دیا جو ہے نا اسی کو دیا, اسی کے اوپر خرچ ہو, میت کے لیے خرچ کیا جائے گا. جی جی ٹھیک ہے جی. جی اچھا, لیکن بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ چونکہ اس کی حرمت جو ہے وہ اس نے خود ہی مثلا وصیت کر کے جب کہہ گیا ہے, تو پھر بعد میں کسی کی زندگی بھی اسی پر متوقف ہے کہ اس کے اعضاء اس کو لگیں یا اس کا دل یا گردے یا مثلا اور کچھ چیز, تو وہ اگر نہیں کرے گا تو اس کی بھی موت ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. معذرت کے ساتھ جی ایک کالر ہے, انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی, میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں, قبلہ کی خدمت میں بھی بہت بہت سلام. بسم اللہ بسم اللہ. وعلیکم السلام. جی سوال میرا یہ ہے بسم اللہ کہ اسپیشلی یو کے میں آپ جو بھی اپلیکیشن فارم دیں یا ادروائز دیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ if you want to donate, you want to be registered in a donors, organ donors register. جی. تو اگر یہاں پر رجسٹر فار ایگزامپل گردے کے لیے کر دیا جائے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آبویسلی اگر بندہ مر جاتا ہے تو وہ گردہ پتہ نہیں کہ یہ لوگ کس کو لگائیں گے. تو اس صورت میں اگر یہ کسی کو لگاتے ہیں اور وہ فار ایگزامپل کوئی گورا ہوتا ہے اور شراب اور وغیرہ اس میں کنٹینیو کرتا ہے, تو اس صورت میں اس گردے کو دینے کا ثواب ملے گا یا اس کی حرکتوں کی وجہ سے عذاب ملے گا, یہ اور یہ جائز ہے کہ نہیں, اس پہ ذرا قبلہ سے کہیے, روشن ڈالیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ تعظیم بھائی. کوئی اور سوال؟ جی اچھا بہت شکریہ. جی قبلہ آپ فرما رہے ہیں. اچھا معذرت کے ساتھ ایک اور کالر, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. میرے بھائی ٹی وی کی والیوم بند کر دیں اور فون سے بات کریں پلیز. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ شاہ جی میں سعید بات کر رہا ہوں, یو اے کی ایک اسٹیٹ ہے جدہ سے. جی بسم اللہ فرمائیے. جی شاہ جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی فرمائیے. میرے گاؤں ہے یہاں پہ,
اور انہوں نے اپنی وائف کو میسج کیا ہے موبائل سے پاکستان میں طلاق کے لیے. جی اچھا. ہلو جی جی فرمائیے فرمائیے. جی جی, تو آیا ان کے وہ میسج سے طلاق ہوتی ہے یا کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک. اہل سنت سے ہوں. جی ان کا تعلق اہل سنت سے اہل تشیع سے ہے؟ جی ہم تو دونوں کو عزیز سمجھتے ہیں, میرے لیے دونوں سیم ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کا اپنا بھی کوئی مذہب تو فرق تو ہے نا. جی آپ کا اپنا بھی تو کوئی مذہب ہوگا, وہ تو بات صحیح ہے آپ کی, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں کو ایک صحیح سمجھتے ہیں, لیکن آپ کا اپنا بھی تو مذہب ہوگا. آپ اہل تشیع سے ہیں یا اہل نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا. جو ہے نا اپنا جو ہے وہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. آپ میرے جذبات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل بالکل, میں بالکل جذبات سمجھتا ہوں. جو اپنا شیعہ ہیں یا سنی ہے, دونوں ایک ہی ہیں, دونوں سب کو مانتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, سبحان اللہ. بالکل بالکل بالکل. مسئلہ میں یوں پوچھنا چاہ رہا تھا سعید بھائی کہ دونوں مذہب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس معاملے سے, اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. بہرحال آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ دونوں طرح سے وضاحت کریں. کوئی اچھا ایک اور قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. میرے بھائی ٹی وی کی والیوم بند کر دیں پلیز, فون سے بات کریں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں پاکستان سے بول رہا ہوں, سید زہیر میکلی. جی فرمائیے فرمائیے بولیں. اچھا میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ جو رشتے ہوتے ہیں اگر ان میں کوئی ایک کی سسر ہے اور ان کی سسر کی جو والدہ ہے, اور یعنی کہ ایک عجیب قسم کا رشتہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ ایک لڑکا ہے, اس کے لڑکے کی سانس جو ہے وہ اس لڑکے کے باپ کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے بتا دیں. جی اچھا جی اچھا جی اچھا, بہت شکریہ. جی قبلہ ہم سوال ہمارے پاس کالر ہیں. جی اچھا ہمارے پاس ایک اور کالر قبلہ, ایک اور کالر ہے. اچھا کالر نہیں ہے, ٹھیک ہے. قبلہ ہمارے تعظیم بھائی نے انہیں سوال کیا تھا یہ کہ کڈنی اگر دیتے ہیں ہم, اور مثال کے طور پہ ہم نے تو ایسے ہی اللہ کے نام پہ دی, اور جناب علی وہ کسی ایسے شخص شرابی کبابی جی جی غلط کام کرتا ہے جی اس کو اگر پڑھی تو اس کا ہمیں پھر ثواب ملے گا, اجر ملے گا, یا اس کا گناہ ملے گا, یا اس کی معافی ہے کیا؟ اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ شرائط بھی لکھ سکتے ہیں جب وہ کڈنی دے رہے ہیں کہ مجھے مثلا یہ دے تو رہا ہوں لیکن مسلمان کے لیے ہو یا کسی ایسے کے لیے, اہل کتاب کے لیے ہو یا کس کے لیے ہو, یا مثلا وہ مثلا شرابی نہ ہو, اس قسم کی کوئی لکھ سکتے کنڈیشن؟ میرا تو نہیں خیال ہے, کیونکہ یہاں پہ تو انسان ہے سارا, وہ تو مذہب سے ڈیوائیڈ نہیں کرتے اسے. بہرحال میں بھی چونکہ وکیل نہیں ہوں اس لیے میں اتنا تو نہیں جانتا اس موضوع پہ, لیکن جس مسئلے کا پتہ نہیں ہے. لیکن مذہب کیا کہتا ہے اس حوالے سے, میرے خیال سے ان کا وہ سوال تھا کہ وہ تو مذہب تو یہ کہتا ہے جو محترم انسان ہے مسلمان جس کی جان بچانا ضروری ہے جی اس کے لیے دی جا سکتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. تعظیم بھائی امید ہے آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا. قبلہ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ توکل پھر آپ نے اللہ کے نام پہ ہی دیا ہے کڈنی, اور یا کوئی بھی اعضا آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے. اب اس سے وہ کوئی غلط کام یا جو پچھلے زمانے میں کرتا چلا آ رہا ہے, ظاہر بات ہے نئی کڈنی ملنے سے اتنی جلدی آدمی کے اوپر افیکٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ سارے پرانے کام یا برے کام بھول کے ہر اچھے کام شروع کر دے. بہرحال یہ کہ آپ نے تو اللہ کے نام پہ کیا تھا اور اس کا تو صلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گا ہی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ وہ ہمارے بھائی نے پاکستان سے میرے خیال سے کال کی تھی, انہوں نے طلاق کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے کوئی دوست ہیں یا میرے خیال سے ان کے کوئی دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے میسج کر دیا اپنی وائف کو, پتہ نہیں انگلینڈ سے کیا یا کہاں سے کیا انہوں نے, اور وہ کہتے ہیں کہ طلاق کر دی تو کیا طلاق ہو گئی؟ تو دونوں مذاہب میں اس کے حوالے سے کیا گفتگو کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ. جی میں فقہ جعفری کے حوالے سے بتاؤں کہ فقہ جعفری میں تو یہ ہے کہ طلاق جو ہے نا اس کے لیے منہ سے بولنا پڑتا ہے, سیغے جاری کرنے پڑتے ہیں نکاح کی طرح. جی بسم اللہ. ہاں ایک تو اس پہ سیغے جاری کرنے پڑیں گے, اس کے علاوہ 2 عادل مرد گواہ ہونے چاہیے وٹنس جو اس کو سنیں. بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ ان دونوں میں پاک ہو, ایام میں نہ ہو اپنے. جی ہاں بالکل.
یا ٹھیک ہے، حاملہ کا بھی ہے شاید؟ نہیں، حاملے کا ہو جاتی ہے طلاق، جی بسم اللہ. لیکن یہ باقی جو شرائط پوری ہونی چاہیے. جی لیکن اگر آپ لکھ کے دیں گے طلاق تو اس طرح سے فقہ جعفریہ میں نہیں ہوتی، یا ٹیکس کر دیں تو ایسا نہیں ہے. ٹیکس میسج سے بھی نہیں بالکل ہوتی. کچھ نہیں جی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بھی پوچھا تھا، وہ سسر کی والدہ اور سسر، میرے کوشچن تو نہیں سمجھ میں آیا، شاید آپ جی کے وہ سمجھ میں یہ آیا. ہے جی کہ فرمائیے. بھائی فرض کریں ایک ماں بیٹی ہے جی اور ادھر ایک باپ بیٹا ہے. کون ٹھیک ہے. ماں وہ باپ جو ہے فرض کرو وہ بھی بغیر بیگم کے، اس کی بیگم مر گئی، بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے. جی ٹھیک. تو ایک گھر میں گئے کہ جہاں پر ماں بھی ہے اور بیٹی بھی ہے اور وہ بھی اکیلی ہیں مثلا، ماں بھی ودوا ہے شاید. جی ہاں. جی جی ٹھیک تو ہے. باپ نے ماں سے شادی کر لی، بیٹے نے اس ماں کی جو جی. ساس بنے گی اس بیٹی سے شادی کر لی. جی ہو جاتی ہے یہ. اچھا لیکن کہا گیا ہے کہ اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے وہ لڑکے کی شادی ہو جائے تو بعد میں اس کا جو ساس ہے وہ اس کے باپ سے، لڑکے کے باپ سے شادی کر سکتی ہے. یہ ٹھیک ہے کام. لیکن جب وہ پہلے کر لے گا، باپ پہلے کر لے گا اس تو کی وہ ماں سے، لڑکی کی ماں سے تو پھر نہیں. لڑکے صاحب پھر ذرا مشکل ہے بات. جی اچھا. لیکن شادی کے بعد دونوں بھائی بہن نہیں ہو جائیں گے اگر ماں باپ نے نہیں، دونوں وہ نے ایک شادی بھائی کی؟ بہن کہاں ایک ماں باپ سے تھوڑی ہیں. جی اچھا. اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا علیحدہ ہے. میں وضاحت کے لیے جی، کوشچن کر رہا تھا جی، کیونکہ تو ہر وہ بھی آدمی وہ جی بات احترامن نہیں ہوتا ہے نا، ساس اور ماں والا بات، تو باقی تو دوسرا تو جزاک وہ اپنی ساس بھی اس کی ہو گئی، ساتھ ماں بھی ہے. جی بے شک بے شک. بہت شکریہ. مطلعی ماں. جی جزاک اللہ. امید ہے نقوی بھائی آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا. شاید ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. اچھا کالر نہیں ہے. جی بسم اللہ. قبلہ وہ وصیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے آپ. جی بسم اللہ. تو یعنی وہ جو شخص ہے مثلا جس کو برین ہیمریج ہوا ہے، دماغ اس کا بالکل کام نہیں کر رہا ہے جی اور اب وہ مشینوں پہ زندہ ہے، تو کیا ایسے شخص کے اعضاء کو لے کر کسی ایسے شخص کو جو ہسپتال میں مثلا آیا ہے، ابھی اس کا دل فیل ہو گیا یا گردہ کٹ گیا یا کچھ، تو کیا وہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں فقہا کہتے ہیں کہ اگر تو یقینی طور پر یہ بات ہے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، تو جی تو پھر جو ہے وہ اس کے وارث بھی اجازت دیتے ہیں تو اس کے اعضاء اس کو لگائے جا سکتے ہیں. جی اچھا. قبلہ معذرت کے ساتھ اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہاں صاحب زیادی صاحب جزاک اللہ. اور مولانا صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. اجازت کربلائی عرض کر رہا ہوں گلاسگو سے. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. آپ کو بھی. یاد کرے صدقہ پنجتن پاک کے خیر وفیت سے رہیں. اور آپ کا ٹی وی آپ کو بھی کے توسل سے ہم جو یہ باتیں سنتے ہیں ہماری توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے. مولا آپ کو اس کا عظیم اجر عظیم اثواب عطا فرمائے. جزاک تو اللہ. آپ کے توسل سے اور قبلہ صاحب خدمت میں گزارش ہے. ایک سوال قبلہ صاحب، ہمارے بھائی کہتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا جب گئے تھے تو وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میری امت جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ اپنا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کر لے. تو اس طرح سے انہوں نے کوئی کسی کو منتخب نہیں فرما کیا. تو اس پر ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ کیا یہ اس طرح کے پیغمبر خدا کا فرمان ہے، تو تاکہ ہم بھی ہماری تفریحات میں اضافہ ہو اور ہمارے علم میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے. الہی آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. قبلہ کربلائی بھائی ہمارے. اچھا معذرت کے ساتھ ایک اور کالر، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میرے بھائی ٹی وی کی والیوم بند کر دیں، فون سے بات کریں پلیز. ہاں جی جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. فرمائیے. حضور ایک کوشچن کرنا تھا. جی کون سا فون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بات کر رہا ہوں محمد عمران احمد لندن سے. جی فرمائیے. جی فرمائیے بولیں. سوال یہ ہے کہ اشراق میں جو پڑھتے ہیں ہم وطر، اس میں قلو اللہ پڑھ سکتے ہیں یا اللہ کو ہی پڑھنا ہوتا ہے؟ جی اچھا. جی اچھا. اور کوئی سوال؟ بس یہی پوچھنا. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. السلام علیکم. التماس دعا. قبلہ وہ کربلائی بھائی نے پہلے سوال کیا تھا کہ پیغمبر خدا، وہ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کوئی وصیت نہیں کر گئے اور عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ کے نعوذ باللہ چلے گئے، تو کسی کو منتخب نہیں فرمایا، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
جی بنیادی مسئلہ ہے یہ مسلمانوں میں، یہ جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور مکتب صحابہ کرام کے ماننے والے جو ہیں، جی یا مثلا شیعہ اور سنی کے درمیان جو یہ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، جی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ہاں چلا آ رہا ہے، اور جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آ جاتے تو یہ چلتا رہے گا مسئلہ. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ بتایا لوگوں کو کہ میرے وسیع اور میرے جانشین میرے خلیفہ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں. بے شک اللہ وہ چاہے دعوت ذوالعشیرہ ہو یا جنگ تبوک پر جانے کا واقعہ ہو کہ جب آپ ان کو خلیفہ بنا کے گئے جی تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ہر جنگ میں آگے آگے ہوتا تھا، تو اس جنگ میں مجھے بھی جانا ہے. بسم اللہ. تو آپ نے فرمایا یا علی کیا آپ اس سے راضی نہیں ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ بے شک الا انہ لا نبی بعدی، اللہ آپ میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے، لیکن مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بے شک تو حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے، بالکل. تو اس وقت بھی بتایا. اور پھر غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے دست بلند کر کے صحابہ کرام سے کہا کہ جو علی کے خیمے میں ان کو مبارکباد دو، بیعت کروائی، تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ رسول پاک جو ہے امت کو ایسے چھوڑ گئے، ایسے نہیں چھوڑ کے گئے. اور پھر یہ ہے کہ جب رسول پاک کے آخری ایام تھے تو اس وقت بھی جب آپ بستر بیماری پر تھے تو اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ قلم دعات لاؤ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اس وقت حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. جی بلکہ بخاری میں اور دوسری کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کہا کہ بھئی ان الرجل لا یحجر، کہ یعنی یہ مرد جو ہے نا یہ بہکی باتیں نعوذ باللہ کر رہے ہیں. یعنی وہ کہنا چاہیے کہ بیماری کی وجہ سے یعنی اب دماغ ان کا جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہا. تو اس پر اس کمرے میں جہاں پر رسول پاک کا بستر تھا وہاں پر یہ خاص صحابہ اور اہل بیت کے افراد بھی جمع تھے. تو وہاں پر یہ قسم کا شور اٹھ گیا. کوئی کہنے لگا ہاں جو ابن خطاب کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، قلم دعات لاؤ. تو جب شور سا اٹھا وہاں پر رسول پاک نے فرمایا نبی کے پاس شور نہیں کرتے، قوموا انی، یہاں سے چلے جاؤ. اور پھر سورہ حجرات میں اشارہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا رسول پاک نے فرمایا قوموا انی، یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس شور نہ مچاؤ. تو عزیزان گرامی اگر رسول پاک اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پھر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو بھی چھوڑ کے چلے جانا تھا، جبکہ وہ نہیں گئے چھوڑ کے. انہوں نے جاتے ہوئے وصیت لکھوائی، حضرت عثمان نے وصیت لکھی کہ میرے بعد عمر ابن خطاب خلیفہ ہوں گے. اور حضرت عمر ابن خطاب بھی چھوڑ کے نہیں گئے، انہوں نے بھی 6 آدمیوں کمیٹی بنا دی کہ 6 آدمیوں کمیٹی جو آپس میں ایک کو چن لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور جب صحابہ کرام سارے کوئی چھوڑ کے نہیں گئے، اور رسول پاک کی تو یہ سیرت تھی، آپ فرماتے تھے کہ اگر تم سفر میں بھی جاؤ، اگر تم 3 آدمی ہو تو ایک کو اپنا امیر بنا لو. یعنی کبھی بھی کسی مرحلے پر وہ نہیں چھوڑتے بغیر چھوٹی سے چھوٹی بات ہاں چھوٹی پہ چھوٹی بات پر چھوٹے سے سفر پر کہا کہ ایک کو اپنا امیر بنا لیا کرو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک جو 23 سال تبلیغ کر کے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو اور خود اپنی ساری محنتوں زحمتوں کو ایسے چھوڑ جائے، دین کو بے وارث کہ جو چاہو تم بعد میں کر لینا. اگر جو چاہو بعد میں کر لینا یہ سنت رسول ہے تو اس کا مطلب ہے اسی سنت پہ پہلے خلیفہ کو عمل کرنا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نامینیٹ کیا، اور اسی پر دوسرے کو بھی عمل کرنا چاہیے تھا، دوسرے خلیفہ نے بھی یہ کام نہیں کیا. تو لہٰذا مجھے بتاؤ ابھی تو یہ دیکھیں یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، جماعت
तंजीम में वो भी जो उनके सरबराह जाते हैं तो कोई अपने बेटे को दामाद को किसी को कोई ना कोई सरपरस्त को शूरा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जी, कुछ ना कुछ बना के जाते हैं, छोटे-छोटे अभी इतनी हमने मेहनत की है कि इस तरह से खराब ना हो जाए। तो लिहाजा ये जो है ना ये शरअन ना अखलाकन ना अकलन ये दलील ठीक ही नहीं है कि भी रसूल पाक छोड़ के चले गए कि जो तुम्हारी मर्जी करना, वो तो नहीं ऐसा करके गए, बल्कि वो तो आखिर दम तक कोशिश करते रहे कि इनको लिख के दे दिया जाए। और लश्कर उसामा को उन्होंने तैयार कराया और कहा कि सब जाएं। अली को कहा आप मेरे पास ठहरेंगे, बाकियों के नाम बड़े बड़े साहबी कहा आप सब जाएं लश्कर उसामा में। और जब नहीं गए तो रसूल पाक ने फरमाया कि जो लश्कर उसामा से तखल्लुफ़ करेगा अल्लाह की उस पर लानत हो। तो लिहाजा ये बातें जो हैं वो तारीख में मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि वो रसूल पाक ऐसे छोड़ गए कि जो मर्जी आप कर लेना, ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आपका प्रोग्राम जारी और सारी है। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इंशाल्लाह आपके जो कुछ सवालात हैं उसका भी जवाब देंगे। देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम शरई मसाइल। अस्सलाम वालेकुम, इल्तिमास है।